سورج کا نکلنا بھی اللہ کی مرضی ہے، اور دن کا یہ ڈلنا بھی اللہ کی مرضی ہے۔ برسات کا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کی تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بہت ہی جامع اور مانع آیت ہے. امت مسلمہ پر پوری دنیا کے اندر چاروں طرف سے حالات ہیں، اور پوری امت مسلمہ حالات کے نرغے میں گھری ہوئی ہے. عرب میں، عجم میں، ہند میں، بیرون ہند، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک امت مسلمہ کا طبقہ آج مظلوم ہے، حالات کا شکار ہے، حالات میں گھرا ہوا ہے. یہ جو ہو رہا ہے، اگر اسے ہم دیکھا جائے، اگر ہم اسے دیکھیں تو دو باتیں ہیں. حالات میں انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے. پیغمبروں پر بھی آزمائش ہوئی، حالات آئے.
کسی نبی کو آگ میں جھونک کر آزمایا گیا، کسی پیغمبر کو سمندر کی بیچ میں لا کر آزمایا گیا، کسی نبی کو سولی کے تختے دار پر چڑھا کر آزمایا گیا۔ اہل حق، اہل ایمان، اہل اللہ، تعلق مع اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحانات کا آنا یقینی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اس کا پتہ کب چلے گا، کیسے چلے گا؟ جب ہم حالات میں ہمارا تعلق اللہ سے جوڑے رکھیں۔ اللہ سے تعلق ہے، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا، ہم لوگوں پر حالات ہیں، ان حالات کا تکفل تیری ہی ذات پاک سے ہو سکتا ہے۔ یہ کامل یقین اور اللہ سے ہونے کا یقین کامل طور پر، مکمل طور پر جب ہمارے اندر آ جائے اور حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہوں، تو سمجھیے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ آزمائش، امتحان کے بعد اللہ کے یہاں سے بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ پاک کی یہاں سے بہت بڑا اجر ہے ایسے انسان کے لیے۔ اس کی ہر مصیبت کو بندہ جب اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، ہر مصیبت تیری طرف سے، ہر خوشی تیری طرف سے، ہر غم تیری طرف سے، ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب بندہ مصیبت میں اللہ کی رضا پر راضی ہے تو پھر اللہ کے یہاں سے اسے اجر ہے۔ اسے آزمائش اور اسے امتحان کہتے ہیں۔ لیکن مصائب میں، پریشانیوں میں، حالات میں ہم شکوے شکایتیں کرنے لگے، گلے گزاریاں کرنے لگے اور کہیں کہ کیا اللہ کو میچ ملا تھا؟ کیا ارے اللہ، اتنے حالات ہیں، ایک حال سے سدھر کر باہر نہیں نکلے، دوسرا مار پڑ رہا ہے، دوسرے مار سے سدھر کر باہر نہیں نکلے، تیسرا مار پڑ رہا ہے، تیسرے مار سے سدھر کر باہر نہیں نکلے، چوتھا مار پڑ رہا ہے۔ اللہ، کیا تجھے میچ ملا تھا؟ اب یہاں بندے کا تعلق اللہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ اب اسے اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں کہتے، اب اسے مصیبت کہتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، پوری کائنات کو تھوڑا کھنگال کر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اہل ایمان کو اللہ نے کیسے آزمایا، اللہ نے کیسے اہل ایمان کی آزمائش کی ہے، پھر ان پر اللہ کی کیا نعمتیں ہیں، پھر اللہ نے ان کو کیسے سنبھالا ہے اور اللہ نے کیسے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے۔ یہ پورا ایک دور اگر اٹھا کر دیکھتے چلے تو دو ہی حالتیں ملتی ہیں، یا تو بندوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے یا پھر بندوں کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ اب آج ہمارے اوپر بھی حالات ہیں تو پھر ہمیں کون سے زمرے میں ہیں، کون سی جماعت میں ہیں؟ کیا اس جماعت میں ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، یا پھر اس جماعت سے ہے جس کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے؟ یہ کافروں کی جماعت ہے،
یہ فاسقوں کی جماعت ہے، یہ فاجروں کی جماعت ہے، یہ ملحدین کی جماعت ہے، جن کو ٹوٹل کلی طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو کر، ہم اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ کر، ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد ہم بھی روگردانی کریں اور وہ بھی روگردانی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ اب ان حالات میں ہمیں دیکھنا کسے، خصوصاً ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، یہ تو اندر سے بدتر ہو گئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشی حالت گری ہوئی ہے، کسی کو بھی اپنی جان کی حفاظت نہیں، ہر جگہ خوف و خطرہ منڈلا رہا ہے، ظالم برسر اقتدار براجمان ہے، ظالموں کی حکومت ہے، چور لٹیرے ڈاکو ایک نمبر کے زمین فروشوں کی جو حکومت ہے۔ کیا ایسے حالات کبھی پہلے نہیں آئے تھے؟ کیا کبھی امت مسلمہ ایسے حالات کا شکار نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے، بالکل اس امت پر اس طرح کے حالات کئی مرتبہ آئے ہیں، لیکن امت کا دامن اتنا پاک رہے، اتنا پاک رہے، اس آنچل کو اللہ کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں پھیلا کر کہے، پروردگارا میرے آنچل کی تو لاج رکھ لے، اس لیے کہ میری جوانی پاک باد ہے۔ آج ضرورت کس کی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے نوجوان اپنی جوانی کو اتنی پاک رکھیں، اپنے دامن کو اتنا پاک رکھیں، کہیں نہ کہیں ملک کا کوئی کونا جل رہا ہے، اس وقت نوجوان اپنے دامن کو پھیلا کر رات کی تاریکی میں اللہ پاک کے دربار میں بیٹھ کر یوں کہے، اللہ میرے پاس تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے علاوہ اس کے کہ اللہ جب سے بلوغیت ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک میری نظریں خطا نہیں کی ہیں، اللہ میری جوانی پاک ہے، میں اس پاکیزہ جوانی کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ ملک کے کسی کونے میں جو آگ لگی ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ کی ذات رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بندے میں بھی پاک ہوں، تو بھی اپنا دامن پاک رکھا ہے، تجھے اسی پاکی کے توسط سے تو ملک کے کسی کونے میں بیٹھ کر مجھے پکارتا ہے، دوسرے کونے میں آگ لگتی ہے، تیری جوانی کی پاکی کی قسم اس آگ کو بجھانے میں دیر نہیں کروں گا۔ آج علماء کی نظر نوجوانوں پر زیادہ اس لیے ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایسے نوجوان تیار ہوں۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس بھی ہمارے ہاتھوں سے گیا، لیکن آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ہماری اس سرزمین سے کئی مساجد ہمارے ہاتھوں سے نکل کر چلی گئی، لیکن آج کوئی ٹیپو سلطان نہیں ہمارے درمیان، کوئی قاسم نانوتوی نہیں، کوئی ایک رشید احمد گنگوئی نہیں، کوئی ایک مولانا الیاس نہیں ہمارے درمیان۔ کیوں؟ کیا یہ امت بانجھ ہے؟ کیوں ہم نے یہ حالات بنا رکھے؟ میرے بھائیوں تھوڑا لوٹو، الٹے قدم چلو، اپنے اکابر کی زندگیاں دیکھو، اپنے بزرگوں کی زندگیاں دیکھو۔ ان حالات سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں،
اسی لیے بارہا بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ امت کا تعلق قرآن سے جوڑو، امت کا تعلق قرآن سے جوڑو، امت کی نسبت قرآن سے مضبوط کرو۔ حالات تئی ہمارے سامنے، پورے حالات کو لے کر قرآن کھول کر بیٹھو اور کہو کہ اے اللہ کی پاکیزہ کتاب، آج ہم پر جو حالات ہیں اس کا حل کیا ہے؟ پہلا جملہ قرآن یہی کہے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن کہتا ہے تم لوگوں پر حالات ہیں، ٹھیک ہے تم پر حالات ہیں، ان حالات کا حل میرے پیارے پاک پیغمبر میرے حبیب کی امت کے صحابہ کو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، نبی کے صحابہ کا جو ایمان تھا، نبی نے صحابہ کے دلوں میں میری جو محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، نبی نے اپنے صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، اب پوری دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے بیکار لگ رہی تھی۔ دیکھو ایک محبت کا شدت کے ساتھ آنا لازمی۔ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں شدت کے ساتھ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر آج اللہ سے سب کچھ مانگ لے، ہمیں ہاتھ اٹھے اللہ میں بیمار ہوں، پروردگارہ میرے اہل خانہ میں فلاں بیمار ہے، اللہ محلے میں فلاں بیمار ہے، اللہ امت میں فلاں بیمار ہے، میرا قرضہ ہے، فلاں ہے، میرے حالات ہیں، اللہ میرے حالات کی بگڑی بنا، اللہ مجھے سوار دے، مجھے نکھار دے، مجھے سدھار دے، سب کچھ مانگ لے ہمیں اللہ۔ نہیں، کبھی ہمیں یوں بھی مانگے اللہ یہ دل تیری محبت سے خالی ہے، یہ دل دنیا کی محبت میں چور ہے، اے پاک پروردگارہ اس دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے آرام اور دنیا کے بہت ساری تمنائیں اس دل کے اندر بسی ہوئی ہیں، اے پاک پروردگارہ اس دل کو خالص اپنی محبت کے لئے قبول فرما۔ کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ اللہ سے سب کچھ مانگ لیا لیکن نہیں مانگا تو کیا نہیں مانگا؟ اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک بادشاہ نے اعلان کیا، پورے محل کے اندر جتنے نوکر چاکر غلام باندیاں تھی سب کچھ جمع کیا، جمع کر کے بادشاہ نے اعلان کیا بھائی دیکھو آج ایک دن کا آفر تمہارے لیے، آج سورج نکلنے سے لے کر آج کا سورج غروب ہونے تک مکمل 12 گھنٹے ٹائم تمہارے پاس ہے، یہ 12 گھنٹے تمہارے لیے وقف، میرے محل میں سے جسے جو ہونا لے کر جاؤ۔ جتنے نوکر تھے، چاکر تھے، باندیاں تھی، غلام تھے، سب کو جمع کر کے بادشاہ نے کہا کہ لے جاؤ، آج شام تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، لیکن سورج غروب ہوگا کے بعد میرے محل کے دروازے سے باہر نہیں جانے دیتا۔ شرط کیا ہے؟
सूरज गुरूब होने से पहले पहले तुम ना क्या होना लेकर मेरे महल के दरवाजे से बाहर चले जाना। सूरज गुरूब हो रहा है, तुम्हारा एक पैर अंदर एक पैर बाहर है, इस हालत में पकड़ को अंदर खींच ले तू, एक कदम भी बाहर जाने नहीं देता। ये शब्द जहन में रखो और जाओ। पूरे नौकर चाकर गए। हर शख्स क्या सोचा दिल में, 12 घंटे टाइम क्या कम क्या भाई, बहुत बड़ा टाइम। के बोला जहां बादशाह आराम करता है वहां जाकर एक बार सो कर देखना, बादशाह का बिस्तर कैसा। कौन की गया, जाकर बादशाह के बिस्तर पर सो गया। कौन की बांधी सूची, महारानी का बिस्तर कैसा रहता अब तक हमें देखे भी नहीं, चलो जिंदगी में एक मौका मिले, अब भी शाम तक का टाइम है, 12 घंटे टाइम हमारे पास ही, एक बार महारानी साहिबा के बिस्तर पर सोकर देखेंगे कि वहाँ का ऐश आराम क्या है, वहाँ के तनाउमात क्या है, वहाँ के ऐश इशरतें क्या है। ऐसा हर शख्स एक एक तरफ जहन गया, उन्हें वहाँ उन्हें वहाँ उन्हें वहाँ। कौन की सोना निकाला, कौन की हीरे निकाला, कौन की जवाहिरात निकाला, कोटला में बन लिए। अल इंसान व हरीसन अलामा मुनिया, इंसान हरीस है जिस चीज़ से उसे मना किया जाता है उसी चीज़ पर हरीस होता है। देखो जुम्मा में माशाल्लाह खुतबा ख़त्म होने के करीब करीब अभी मस्जिद नहीं भरी। लॉकडाउन में नको भाई रति एहतियात करो, गेटा तोड़ ले को, कूद ले को, मस्जिदा में भाग भाग को, जो चीज़ करो न को कहती वो इंसान का मिजाज है। देखेंगे फिर आखिर वो वक्त आ ही गया कि कुछ लोग कुछ साजो सामान लेकर बाहर निकल गए, कुछ लोग महल में तलाश करते करते ही रह गए। बादशाह ने कहा कि सूरज गुरूब हो गया, गेट बंद करो, मेन दरवाजा महल का लगाओ, जो अंदर ही कौन कौन क्या उठे पूरा ले जा, कांका से उठे वहां रख डालो, और जो बाहर चले गए सो चले गए। लेकिन एक गुलाम था जो खड़ा हुआ था, बादशाह के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हुआ है। उसकी नजरों के सामने से एक गुलाम आकर बादशाह के सर का जो ताज था जिसमें हीरे जवाहिरात जुड़े हुए होते वो निकाल कर अपने सर पर रख लिया, रख कर चल दिया। लेकिन एक गुलाम था जो बादशाह की पीठ के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हुआ था। सूरज गुरूब होने को था। बादशाह ने कहा सिर्फ चंद लम्हात बाकी हैं। गुलाम ने अपना हाथ उठाकर बादशाह के सर पर रख दिया। बादशाह सबको जमा कराया, जत्ते लेकर बाहर चले गए, आप लोग क्यों महरूम हो गए? कौन के बोला बादशाह सलामत आपके बिस्तर पर क्या लेटा के बस सूरज गुरूब हो गया, आँख नहीं खुली। यह हाल आज हमारी जिंदगियों का है। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, ये चंद लम्हात की जिंदगी है। हमें लेटे ऐसी ख्वाब गफलत में सोए हुए हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब भी हो जाता है। तब आँख खुले और अल्लाह पूछे क्या लेकर आया है, उस वक़्त कहेंगे अल्लाह ख्वाब गफलत में सोकर आया। उस गुलाम की सी मिसाल। और वो बाती जो बादशाह के बिस्तर में आराम करके वापस आई, उसने कहा कि महारानी साहिबा आपके बिस्तर का मजा ही कुछ और है। बादशाह ने कहा जिसने मेरे बिस्तर पर सोया उसे कोड़े बरसाओ, और महारानी ने कहा मेरे बिस्तर पर जो आराम किया उसे कोड़े मारो, इसलिए कि इन्होंने हमारी तौहीन की।
پورے معاملے کی صفائی ہوئی، پورے غلاموں کو باندیوں کو بلایا، پوچھ لیا گیا۔ آخر میں بادشاہ نے کہا اس غلام سے، بھائی بہت سارے لوگ تھے، بہت کچھ لے کر جا رہے تھے، لیکن تو تھا میرے پیٹھ کے پیچھے کھڑا رہا، میری پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، لیکن تیرے اندر تھوڑا بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ بادشاہ کے محل کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں، میں یہاں سے اٹھا کر لے کر چلوں، تجھے اتنا بھی شعور نہیں آیا؟ اس غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، انہوں نے جزیات پر ہاتھ رکھا ہے، انہوں نے فروعات پر ہاتھ رکھا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بادشاہ سلامت یہ آپ ہی کے صدقے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں، میں جو آپ کے ہاتھ پر، میں سر پر ہاتھ رکھا، میں چاہتا ہوں اگر بادشاہ میرا بن گیا تو پھر ساری دولت و سلطنت میری ہے۔ مسلمانوں، آج حالات ہمارے اسی طرح کے ہیں، ہم لوگوں کو اس غلام کی طرح غلامی میں آنا چاہیے کہ اللہ سے مانگو تو یوں مانگو کہ اللہ ہم تجھ سے تجھے کو مانگتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ پروردگارا، ہم نے سب کچھ مانگ لیا، دنیا کے عیش و عشرتیں مانگ لی، دنیا کے آرام مانگ لیے، دنیا کے تنعمات مانگ لیے، سب کچھ مانگ لیا، اور آج ہم نے نہیں مانگا تو پھر اللہ کی محبت نہیں مانگی۔ کبھی یوں بھی ہوتا، ہم تنہائی میں بیٹھتے اور ہاتھ اٹھا کر کہتے، اللہ تو کریم ہے، اے پاک پروردگار میرے دل کے اندر تیری سچی محبت پیدا ہو۔ کبھی وہ مانگ لیتے نہیں، یہ بھی کچھ ٹھیک ہو جاتا، بلکہ یہی اصل چیز ہے۔ اور کل روز قیامت اس غلام کی مثال ایسی ہے، وہ جب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں، اس وقت کہے میرے بندے تو کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یوں کہے، اللہ کچھ بھی تو نہیں لایا ہوں، صرف لایا ہوں تو اس دل کے اندر تیری محبت لے کر آیا ہوں۔ اور اللہ کہیں گے میرے بندے، میں نے تیرے دل کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر خالص میری محبت آ جائے، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر سمجھو وہ دل باغ باغ رہتا ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں، جتنے پریشانیاں ہیں، جتنے مصائب ہیں، ان مصائب حالات میں ہم لوگوں کو کرنے کا ضروری کام یہ ہے کہ اللہ، حالات تو بہت سارے ہیں لیکن ان سب حالات میں تیری رضا نصیب فرما، اللہ تیری خوشنودی عطا فرما۔ اللہ اگر راضی ہو گئے تو سمجھو ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا، اگر اللہ کی رضا نہیں ملی، اللہ کی خوشنودی نہیں ملی تو پھر سمجھو ہماری زندگی گویا کہ ادھوری کی ادھوری ہی ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی حالات چل رہے ہیں، یہ حالات کا تعلق ہمارے اپنے ایمان سے ہے۔ ہماری ایمان کی سطح مضبوط، ہماری ایمان کی سطح اگر بالکل مضبوط رہے گی تو انشاءاللہ یہ حالات سمندر میں جس طرح کف ہوتا نا، جھاگ جسے بولتے ہیں کف، اس طرح زور کی ہوا چلی تو اڑ کر چلے جاتا نا، اس طرح یہ حالات کافور ہو جائیں گے، اڑ کر چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب ہمارے اندر اللہ کی محبت کی شدت ہوتی ہے تو پھر ہر حال میں انسان اطیع اللہ پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ نے جسے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا خود حکم ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر میری محبت کی شدت ہو۔ جب بندوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت سختی اور شدت کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سخت حالات میں بھی آسان ہوتی ہے۔ اشد کا لفظ ہے، یعنی سخت، مطلب یہ ہے کہ اتنی محبت سخت ہو کہ امت پر حالات جتنے بھی سخت ہو، ان سخت حالات میں بندہ اطاعت اور فرما برداری پر باقی رہتا ہے۔ بعض بزرگوں کو، مشائخ کو آپ نے دیکھا ہوگا،
نماز کا وقت آ گیا، بالکل اٹھا نہیں جا رہا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، آخری درجے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے اشاروں کے ذریعے سے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی شدت۔ اللہ سے ہم نے سب کچھ مانگ لیا، اللہ سے نہیں مانگا تو اس کی محبت نہیں مانگی، یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ اور اللہ سے جو مانگو ضرور ملے گا، لیکن کبھی اللہ